کا جھنڈا عالم میں پھر بار خدایا لہرائے، قرآن کا جھنڈا عالم میں پھر بار خدایا لہرائے، مسلم کا عمل قرآن پہ ہو وہ دور مبارک پھر آئے۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، مسلمان کو نئے سرے سے مسلمان کر دے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے ہاں بہترین کون ہوتا ہے، بلند و بالا کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس دولت زیادہ ہو، جائیداد زیادہ ہوتی ہے، بینک بیلنس زیادہ ہوتا ہے، عہدہ ہوتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، تم سب میں بلند و بالا وہ ہے جو قرآن والا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہہ دیجئے رحمت اللہ تعالی، ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کتابوں میں انہی کے حوالے سے، کہ اگر قرآن کریم کا حافظ یا قرآن کا عالم دین یہ کہے کہ میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، فرمایا فقط کفر، وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم جو اس کے سینے میں موجود ہے، قرآن کا علم موجود ہے، فرمایا یہ ایک نہیں دونوں جہانوں کی دولت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ رب کا کلام ہے۔ آج تم کلام اقبال پڑھو، کلام ساغر پڑھو، کلام حالی پڑھو، اللہ اکبر، یہ دنیا کے شاعروں کا لکھا ہوا کلام ہے، لیکن قرآن کسی دنیا والے کا لکھا ہوا نہیں بلکہ عرش والے خدا کا پڑھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگلی بڑی عجیب بات کہ قرآن کریم لکھا بعد میں جاتا ہے، پڑھا پہلے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے رب نے آمنہ کے لال کو لکھ کر قرآن نہیں دیا، ارے تختیوں کی صورت میں کتابت کی شکل میں نازل نہیں ہوتا، بلکہ رب نے قرآن پہ تلفظ کر کے پڑھ کے اور نوریوں کے سردار جبرائیل کو سنایا، اور جبرائیل نے آ کے محمد مصطفیٰ کو سنایا۔ اور اسی سے علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا کتابیں پہلے بھی نازل ہوتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل آتی ہے، داؤد علیہ السلام پہ زبور آتی ہے، وہ کتابیں ہیں، کلام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کتاب بعد میں ہے، پہلے کتاب ہے، پہلے کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگلی بڑی عجیب بات کہ یہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ حضور کا معجزہ، اور معجزہ اسے کہا جاتا ہے جو اپنے دور اور زمانے کے فن اور کمال کو سجدہ ریز اور سرنگو ہونے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کو بھی معجزات سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مشہور ہے کہ اپنے عصا کو زمین پہ پھینکتے اژدہا بن جاتا ہے، اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر باہر نکالتے ہیں، روشن ہو جاتا ہے، بڑے معجزات۔ لیکن رب نے تورات کو معجزہ نہیں بنایا، کتاب ضرور ہے لیکن تورات معجزہ نہیں، معجزات اور ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اتری لیکن انجیل معجزہ، کتاب ضرور ہے لیکن معجزات کیوں دیے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اس لیے دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا زمانہ اور دور ڈاکٹروں اور حکیموں کا تھا،
اب اللہ نے معجزے بھی اس شکل میں دیے. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جادو کا تھا, معجزے بھی اس شکل میں. آپ دیکھتے ہیں جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے. فرعون نے میدان کو سجایا, جادوگر آئے, ارے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں جادوگروں نے اپنی لاٹیاں پھینکی, سانپ بن گئے. اب ادھر موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا, معجزہ تو معجزہ ہوتا ہے نا, معجزے کا اظہار نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے اور اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ اور جو معجزات کا منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. جو معجزوں کا منکر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. اسی طرح ہم معجزات کو بھی مانتے ہیں, کرامات کو بھی مانتے ہیں. اسی طرح کرامت 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 ظاہر ولی کے ہاتھ پہ ہوتی ہے, اختیار اللہ کا ہوتا ہے. کرامت کے بھی قائل ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ اور ایمان ہے کہ ہم کرامت کو بھی مانتے ہیں, ہم معجزے کو بھی مانتے ہیں. آج احتیاط کی ضرورت ہے. ابھی شاہ صاحب اشاروں میں بڑے لطیف پیرائے میں ایک سبق دے رہے تھے اور پیغام دے رہے تھے فرقہ پرستی پر. چھوڑو یار دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے جھگڑوں کو. آج تو عجیب قسم کے فتنے آ رہے ہیں. آج ہمیں متحد ہو کر ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے. ان کے لیے سیسر پلائی ہوئی دیوار ہمیں بننا ہے. آج جو آ کر کہتے ہیں جی ایسا دے بڑے بڑے جتنے پہلے مر گئے انہوں دا وبال سارا ولیت ہے, پرانے علماء تے کی کہ انہوں سنوں کو گمراہ کیتا. یہ مرزا جیلوی جیسے یہ فتنے آج آ کر ہماری نوجوان نسل کے اذہان و قلوب سے ہمارے اسلاف کے مقام اور مرتبے کو ختم کر رہے ہیں. جب ان کا مرتبہ ختم, کرامت ختم, معجزہ ختم, ولایت ختم, اکابر ختم, تو پھر دین بھی ختم. ہم تک قرآن پہنچانے والے وہ لوگ, حدیث پہنچانے والے وہ لوگ, آج اگر ان پہ دان و تشریح کے نستر برسائے جائیں تو سمجھ لو وہ زمانہ آنے والا ہے کہ آئندہ اگر ایسے فتنے کامیاب ہو گئے 20 سالوں کے بعد ہماری مسجدیں ختم ہو جائیں گی, یہ مندروں میں چینج ہو جائیں گی. آج وہ ولیوں کے ساتھ مذاق, ان کی کرامات کے ساتھ مذاق. یار ولیوں نے کام کیا ہے, تم کرامتوں کی بات کرتے ہو, تم ان کی دینی کاوشوں کی بات کرتے ہو, ان کو چھوڑو. ولی تو ایسے گزرے ہیں کہ ان کا چہرہ دیکھ کر لاکھوں کی تعداد میں ہندو مسلمان ہو جایا کرتے ہیں. آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ, عصا کو زمین پہ پھینکتے ہیں, ایک بڑا عیدہ بن جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ, نابینا لایا جاتا ہے, کوڑا لایا جاتا ہے, ہاتھ پھیرتے ہیں, پھونک مارتے ہیں, بینائی آ جاتی ہے, شفا مل جاتی ہے. اور تو اور عیسیٰ علیہ السلام قبر پہ کھڑے ہو کر مردے کو آواز دیتے ہیں قم بِإِذْنِ اللَّهِ. قبر پھٹتی ہے, مردہ باہر آ کے زندہ ہو کے باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے. لیکن انجیل معجزات اور ہیں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب, میں نے آپ کو جو قرآن عطا کیا یہ میرا کلام بھی ہے اور آمنہ کے لال کا سب سے بڑا معجزہ بھی ہے. سبحان اللہ.